کہ یہ مس یوز ہو رہا ہے، تو آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے وزارت داخلہ نے اس پہ پابندی لگا دی۔ اس دوران ہمیں کافی انپٹ آیا ہر طرف سے کہ کچھ بہت جائز حقدار اس پاکستان اوریجن کارڈ کے، ان کی تکالیف میں اضافہ ہوا۔ ہم پچھلے کئی مہینوں سے اس پہ کام کر رہے تھے، تو یہ فیصلہ کیا گیا ہے گزشتہ روز ایک میٹنگ میں کہ اس کا از سر نو اجرا ہوگا۔ اس کا نام اب ٹیمپرری ریزیڈنس کارڈ ہوگا، اور کچھ تبدیلیاں آئی ہیں۔ اگر کسی غیر ملکی خاتون کی شادی کسی پاکستانی سے ہوتی ہے تو پہلے مرحلے میں انہیں 1 سال کا ویزا دیا جائے گا، جو کہ ایکسٹینڈیبل ہوگا اپ ٹو 5 ایئرس سبجیکٹ ٹو سیکورٹی کلیئرنس۔ 5 سال کے بعد وہ کوالیفائی کریں گی فار اے ٹیمپرری ریزیڈنس کارڈ۔ اس کی تمام جو کوالٹیز ہیں یا جو اس کی کوالیفیکیشنز ہیں وہی ہوں گی جو پاکستان اوریجن کارڈ کے لیے ہوں گی۔ سو اٹس اے نیو نیم with a slightly different connotation، مگر یہ کچھ لیگل ضروریات کو بھی کور کرنے کے لیے اور جو بہت زیادہ اس سے پہلے شکایت آئی تھی ان کو کور کرنے کے لیے یہ ماڈیفیکیشن کی ہے۔ اور میرے خیال ہے کہ یہ سب سے بڑی مثال ہے کہ حکومت ایک فیصلہ کرتی ہے اور جہاں یہ فیڈ بیک آتا ہے کہ اس میں کئی جینوئن جو اس سے فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہیں ان کو تکلیف ہو رہی ہے، تو ہم اس میں کوئی دیر نہیں لگاتے اس کو ریویو کرنے میں، مگر جو مشکلات یا مسائل تھے اس کو کور کر کے اس کا اجرا کیا جا رہا ہے۔ INGOs پچھلے 1.5 سال پہ اس پہ کام جاری تھا۔ میں آج تفصیل سے اس پہ بات نہیں کروں گا۔ یہ ایک ایسا ایریا تھا جو انتہائی سینسٹیو تھا۔ ایک طرف بیرونی ممالک یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ انہوں نے INGOs کے ذریعے ہی پاکستان میں فنڈنگ کرنی تھی۔ دوسرا، ہماری طرف سے یہ انتہائی ضرورت تھی کہ ہم INGOs کی جو ورکنگ ہے اس کو آرگنائز کریں، کیونکہ ہمارے بہت سارے ہائی سیکیورٹی ایریاز ہیں، بہت سارے سینسٹیو ایریاز ہیں، بہت سارے وار ریویجڈ ایریاز ہیں۔ یہاں INGOs ایک خاص ضابطہ کار کے اندر کام کر سکتے ہیں۔ مادر پدر آزادی کوئی ملک نہیں دے سکتا، اور یہ ہمارے لیے بھی ممکن نہیں تھا، مگر یہ بھی ایک مذکر خیز بات تھی کہ ملک کے حالات جیسے تھے آپ کے سامنے تھے، اور گزشتہ 10-12 سالوں میں یہاں بغیر کسی اجازت کے INGOs کام کر رہے تھے، بغیر کسی قسم کی اجازت کے۔ اور اس سے اندازہ آپ یہ لگا لیں کہ ہمیں رجسٹریشن کے لیے 130 سے زیادہ درخواستیں مل چکی ہیں، مگر پاکستان کی تاریخ میں کبھی 19 سے زیادہ، اور وہ سارے پاکستان میں کام کر رہے ہیں، 130 کے 30 پاکستان میں کام کر رہے ہیں، مگر اجازت صرف 19 کو ملی تھی۔ باقی وہ کس طرح اجازت دی گئی، وہ فاٹا میں کس طرح کام کر رہے ہیں، بلوچستان میں کس طرح کر رہے ہیں، کراچی میں کس طرح کر رہے ہیں، ہائی سیکیورٹی ایریاز میں کس طرح کر رہے ہیں، ان کے لوگوں کو ویزا کا اجرا کس طرح کیا گیا، ان کی فنڈنگ کہاں سے آتی ہے، اس کا کوئی کسی قسم کی لائن آف ایکشن، ضابطہ کار کا تعین نہیں تھا۔ میں یہ بھی واضح کر دوں کہ اس سے پہلے یہ تمام تر معاملات اکنامک افیئرز ڈویژن ہینڈل کرتی تھی۔ جب یہ ساری حالات کو دیکھا گیا تو پرائم منسٹر نے پھر منسٹری آف انٹیریئر کو یہ کام سونپا۔ تو پچھلے 1.5 سال کی یہ بہت مشکل کام تھا۔ اس کے بہت سارے اینگلز تھے، میں اس پہ تفصیل سے بات کروں گا۔ اس وقت 62 INGOs کی رجسٹریشن باقاعدہ ہو چکی ہے، اپروول ہو چکا ہے، مگر ان کو ایک خاص ضابطہ کار، وہ کس ضابطہ کار کے تحت پاکستان میں کام کریں گے، ان لائنز کے اندر ان کو پرمیشن دی گئی ہے۔ تقریباً 60 اور رہتے ہیں۔ ان میں اس وقت تک میں آپ کو صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان میں کئی ایسے ہوں گے جن کو ہم اجازت نہیں دیں گے، اور
زیادہ تر جو باقی رہ گئے ہیں ان کو ہم اجازت دیں گے سبجیکٹ ٹو کنڈیشنز. وہ کنڈیشنز میرے پاس ہیں، مگر ایک دفعہ ہم فائنل ایک فیصلہ کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ سے شیئر کیا جائے گا. ویزاز پاکستان کی ایک اور بہت سافٹ انڈر بیلی. ویزاز اس طرح بانٹے گئے جس طرح کوئی پنجابی میں ریوڑیاں کہتے ہیں اس طرح، اور یہ نہیں دیکھا گیا کہ کون آ رہے ہیں کون جا رہے ہیں، کیا کسی کی ڈاکیومنٹیشن ہے. جو باہر سے ہمارے سفارت خانے ویزا جاری کرتے ہیں کس نے جاری کی، کون آفیسر ہے، کس بنیاد پہ کی، سیکیورٹی کلیئرنس ہوئی یا نہیں، کوئی ریکارڈ نہیں ہے، کوئی ڈاکیومنٹیشن نہیں ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ خاص ملک اور ایک خاص سفیر، ہمارے سابقہ سفیر کے حوالے سے یہ بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. میں یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ان 3.5 سالوں میں ہم نے اوور آل ویزا سسٹم کو سٹریم لائن کرنے کے میں بہت سے اقدامات کیے ہیں. آج اس میں تفصیل میں جانا ضروری نہیں ہے. آج میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی ان ڈاکیومنٹڈ شخص پاکستان میں داخل نہیں ہو سکتا، بلکہ کوئی ایسا شخص جو اسٹیٹ لسٹ ہو. پہلے تو ہم نے خود اگریمنٹ سائن کیا ہوا تھا یورپین یونین اور کئی ممالک سے کہ اسٹیٹ لسٹ سٹیزن اگر پاکستان سے آخری اس کا پورٹ آف کال پاکستان ہے اور کہیں پکڑا جاتا ہے اور وہ اسٹیٹ لیس ہے، وہ پتہ نہیں کس ملک کا ہے، وہ واپس پاکستان بھیجا جائے گا. میں نے اس پہ شدید رد عمل کا اظہار کیا. بڑی مشکلات کے بعد میں نے سب کو قائل کیا کہ آئی ول ناٹ ایکسیپٹ اے اسٹیٹ لیس سٹیزن بیک انٹو پاکستان. کسی نے اگریمنٹ کیا ہے یا نہیں کیا، کوئی دنیا میں ایسا ملک ایسا نہیں کرتا. وی ول ناٹ ڈو اٹ. اینڈ بائی دا گریس آف آل مائٹی اللہ our point of view prevailed. یہاں اب ایسے بڑے مشہور نام آئے، میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، وداؤٹ پراپر ڈاکومنٹس آئے، دوسرے جہاز میں ہم نے ان کو واپس بھیج دیا. اس میں مشہور نام ہے، میں کسی کا ذکر نہیں کرنا چاہتا آپ کی میڈیا کے ذریعے. اب پہلے یہ ہوتا تھا کہ پاکستان جاؤ اور نہیں تو ایئرپورٹ میں ویزا مل جائے گا یا لینڈنگ کارڈ مل جائے گا. اب ایسا نہیں ہو سکتا. اور یہاں تو چونکہ ہر بات کا بتگڑ بنانے کا ایک رواج بن چکا ہے، اور میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں ویسٹڈ انٹرسٹ کی بات کر رہا ہوں. پیچھے ایک مسئلہ آیا، میں ایز منسٹر میں نے ریئیکٹ کیا کہ لینڈنگ کارڈ اتنا سستا نہیں ہونا چاہیے کہ جو منہ اٹھا کے آئے اسے کہیں ہم لینڈنگ کارڈ کی اسپیسیفک کوالیفیکیشنز ہوتی ہیں، اور میں نے لینڈنگ کارڈ بھی بین کر دیا. اور میں نے اس پہ تمام اداروں کو، ڈپارٹمنٹس کو، سول کو، ملٹری کو کہا ہے کہ آئندہ کسی کو لینڈنگ کارڈ کی اجازت نہیں دی جائے گی. ہم یہ فائن ٹیون کر رہے ہیں، اور فائن ٹیون ہوگا آن لائن ویزا سسٹم سے. اس پہ ہم نے بہت سا کام کیا ہے. میں نے پرائم منسٹر کو بریفنگ ابھی آج سے 4 دن پہلے دی ہے. آن لائن ویزا سسٹم، اس میں پیسے کی بھی ضرورت ہے، فنڈنگ کی ضرورت ہے، ایک سینٹرلائز ڈیٹا بیس کی ضرورت ہے، مگر ماڈرن لائنز پہ ہوگا. جس طرح آپ کو کسی ویسٹرن کنٹری کا ویزا ملتا ہے اس طریقے سے ہو، اور اس میں مڈل مین سارے فارغ ہو جائیں گے. اس میں یہ بھی نہیں ہوگا کہ کس نے ویزا دیا، کیا یہ پالیسی کے تحت ہوا یا نہیں ہوا. اب کون نہیں چاہتا، کون وزیر نہیں چاہتا کہ یہ اختیار اس کے پاس رہے. یہ سب چیزیں ڈی سینٹرلائز کی. اس میں میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، بلکہ میرا انٹرسٹ اگر پرسنل لیول آپ سمجھیں تو میں نے تو منسٹر کے سارے اختیارات ڈی سینٹرلائز کیے ہیں. اس میں بھی باتیں بنتی ہیں. کوئی کہتا ہے کہ سیکرٹری نے یہ کہا، منسٹر نے یہ کہا. میں ہمیشہ بات وہ کرتا ہوں یا وہ پالیسی کو آگے لے کے چلتا ہوں جو ملک کے لیے بہتر ہو. اس میں کوئی اس کو آگے لے کے چلتا ہے، وہ منسٹری میں کام کرے گا. اگر وہ نہیں کرتا، ہی اور شی کین لیو دا منسٹری، دیٹس واٹ اٹ از. کوئی ذاتیات تو اس میں انوالوڈ ہے نہیں. میں نے اگر کسی کو کہا کہ بھائی تم پی ایم ایل این کے لیے کام کرو یا میری ذات کے لیے یا میرے کسی رشتہ دار کے لیے، تو پھر تو ایشو بنتا ہے. مگر اگر ایشو ٹرانسپیرنسی اور پبلک انٹرسٹ کا کام ہے تو آئی ایم اکاؤنٹیبل. اس کا مجھ سے جواب لیا جائے، بجائے اس کے کہ کیا کسی نے کیا اور کیا کسی نے نہیں کیا. خنانی اینڈ کالیا، میں بڑا حیران ہوا. ایک بڑی اہم، یہ آخری ہے، اس کے بعد میں اصل ایشو پہ آؤں گا. ایک ایڈیٹوریل ایک انگلش اخبار کا کہ سابقہ انٹیریئر منسٹر نے اس بڑے دعوے کی اور موجودہ انٹیریئر منسٹر نے، میں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا. یہ کیس 2008 کا ہے، اینڈ اٹس ڈیڈ اینڈ بیریڈ. مجھے ایک خاص فائل آئی تو میرے نوٹس میں آیا
I try to revive it. FIA کے ذریعے بھی اور منسٹری کے ذریعے مجھے کہا گیا کہ یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ مکمل طور پر اس پہ کام ہو چکا ہے، تفتیش ہو چکی ہے، پروسیکیوشن ہو چکی ہے، کورٹ نے جو بھی اس کے ذمہ داران تھے ان کو اکوٹ کر دیا 2008 میں، اور اس وقت کی ذرا سن لیں، اس وقت کی اپیل اس کے اکوٹل کے خلاف ہائی کورٹ میں پڑی ہے، سندھ ہائی کورٹ میں، آج 7 یا 8 سال ہونے لگے۔ تو میں نے کہا کہ جو کچھ میری چیزیں سامنے آئیں اٹ از مائنڈ باگلنگ۔ تو میں نے یہ آج خود فیصلہ کیا، میں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا، میرے بیان نکال کے دیکھ لیں، ہر چیز کو ایک ہی اس میں نہ ہنکیں۔ اگر میں کوشش کرتا ہوں پرانے جو بہت بڑے سکیمز ہیں تو اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس سے ہم کچھ سبق سیکھیں اور کچھ نہ کچھ آئندہ کے لیے رکاوٹ بنے۔ صرف ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں جو میرے سامنے آئی، صرف 2005 سے 2008 103 بلینز کی ریمیٹنسز ہوئی، دس آن ریکارڈ، اس کو کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ اور جوں میں پچھلے دور کی پروسیکیوشن میں دیکھا گیا، میں نے دیکھا کہ اس میں سب ملے ہوئے ہیں، FIA بھی ملا ہوا ہے، حکومت وقت بھی ملی ہوئی ہے، اور میرے سے اور نہ پوچھوائیں، میں کہیں کنٹمپٹ میں نہ پکڑا جاؤں، آگے بھی جج مجھ سے ناراضی رہتے ہیں۔ تو ہم نے ایک اور اینگل نکالا بڑی مشکل سے کہ ڈبل جیپٹی میں یہ کیس نہ آ جائے۔ ایک تو ہم ہائی کورٹ میں اس کو ریوائیو کریں گے، دوسرا ہم نے ایک کسی اور طریقے، وہ پھر آپ کے سامنے چیز آ جائے گی بہت جلد، ہم نے نئی انکوائریز کسی اور اینگل سے پھر اس کو شروع کیا ہے۔ اور مہربانی کر کے خبر کوئی چھوٹی موٹی آ جائے تو فرق نہیں پڑتا، ایڈیٹوریل آئے تو کم از کم ریکارڈ ضرور دیکھا کریں، کم از کم حقائق کو ضرور دیکھا کریں، ورنہ میرے کوئی بڑے دعوے اس حوالے سے نکالیں کہ میں نے کوئی بڑا دعویٰ خنا نہیں ہو، یہ میرا کیس ہی نہیں ہے، یہ آج سے 8 سال پرانا کیس ہے۔ میرے نوٹس میں تب آیا کہ جب ایک شخص پاکستانی امریکہ میں پروسیکیوٹ ہو گیا، تو میں نے کہا بھائی یہاں کیوں نہیں پروسیکیوشن ہوئی؟ تو جو ورک میں کھولتا گیا، جیسے میں نے کہا اٹ واز مائنڈ باگلنگ۔ تو یہ بھی کہا گیا کہ ہم نے امریکہ کو لکھا ہے، FBI کو لیگل ریکارڈ تو چیک کر لیں، ہم نے UAE کو لکھا ہے، ہم اب UK سے انٹریکٹ کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں جو مختلف انویسٹیگیٹنگ آفیسر تھے FIA کے، ایک ایک کر کے انہوں نے اپنی پوزیشن کمپرومائز کی، ریکارڈ یا نظر انداز کیا گیا یا ڈسٹرائے کیا گیا۔ دس از بوتھ، ڈیجیٹل ریکارڈ جو سرورز تھے وہ لے کے پھر واپس اسی کمپنی کے واپس کر دیے گئے، اور جو ریکارڈ نکالا گیا تھا اس کو ڈاکیومنٹ ہی نہیں کیا گیا۔ اب مجھے صرف یہ بتائیں، میں نے صرف 3 سال کی آپ کو 103 بلین کے ریکارڈ دیا ہے، 103 بلین روپیز کا جو ریمیٹنسز ہوئے ہیں، اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، کہ مطلب ریکارڈ یہ نہیں ہے کہ کس نے یہ پیسہ ریمیٹ کیا، آگے لینے والا کون ہے۔ اس میں جو بنیادی کردار ایک کمپنی ہے وہ الزرونی کمپنی ہے، بیسڈ ان UAE۔ تو ہم ایک اور اینگل سے وہاں پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر الزرونی ہم سے through the support of the UAE government and with additional record جو لیگل اسسٹنس کے لیے ہم نے امریکہ کو کہا ہے کہ آپ نے جس طرح سے یہ وہاں پروسیکیوٹ کیا آپ ہم سے شیئر کریں، تاکہ ہم بہت سارا جو یہاں مسنگ لنک ہے اس کو کوآرڈینیٹ کریں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس پہ تیزی سے بہت سارا کام ہوا ہے پچھلے 2 مہینوں میں جب سے میں نے کمیٹی بنائی ہے۔ اب بجائے اس کو پازیٹیولی دیکھنے کے، اگر آپ نے نیگیٹیولی دیکھنا ہے تو یہاں کوئی کام کون کرے گا؟ جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہاں صحیح کام کرنے کی 100 رکاوٹیں ہیں، غلط کام کرو تو کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ کاش یہ سارا ریئیکشن اس وقت ہوتا جب یہ 5-7 سالوں میں حنانی انکالیہ وہ رننگ امک، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں
یہ ریمیٹنسز میں جو تھوڑا بہت ریکارڈ ریٹریو ہوا ہے اس میں بیوروکریٹس بھی شامل ہیں، اس میں بزنس مین بھی شامل ہیں، اس میں پولیٹیشنز بھی شامل ہیں، مگر اٹس جسٹ دا ٹپ آف دی آئس برگ. تو مجھے اس میں سپورٹ چاہیے فار ریوائیونگ اے اسکیم which took place and it has international connotations. تو انشاءاللہ اس پہ اس میں بینکس بھی، لوکل بینکس بھی انوالوڈ ہیں اس منی لانڈرنگ میں. تو انشاءاللہ اس پہ آپ کو میں بریف کرتا رہوں گا، آئی این جی اوز پہ بھی اور اس پہ بھی. ایز سون ایز لمیٹڈ پہلا اسٹیپ پروگریس از میڈ. میں یہ بھی واضح کر دوں کہ میں نے ایف آئی کو کہا ہے کہ جو انویسٹیگیشن آفیسرز تھے، ایون اف یو ہیو ٹو اریسٹ دیم دے شوڈ بی اریسٹڈ، کیونکہ ان کی میلف آئی ڈی اس میں واضح ہے. ایک ہیں، دو ہیں یا چار ہیں. فرسٹ آف آل دے شوڈ بی کوسچنڈ اباؤٹ واچنگ اپ دس کیس 10 years ago یا 9 years ago. تو ایف آئی اے سے شروع ہوگا، بلکہ شروع ہے. انٹرنیشنل کوآپریشن ہم سیکھ کریں گے. ہم نے لیٹرز لکھ دیے ہیں یو اے کو بھی، یونائٹڈ اسٹیٹس کو بھی، اور اب یو کے کو بھی لکھنا ہے ایز اے تھرڈ اسٹیپ. اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہاں ہم جو بھی ہمارے پاس مواد ہے اس کو ایکٹیویٹ کریں گے. آخری چیز، شناختی کارڈ. پچھلے چند دنوں سے، بلکہ پچھلے چند ہفتوں سے، مگر خاص طور پہ پچھلے چند دنوں سے اس مسئلے کو پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے. میں اور تو کچھ نہیں کہہ سکتا، صرف میڈیا کو متعصب اور جج بنا کے کہتا ہوں کہ آپ فیصلہ کریں. عوام کو سب چیز کی سمجھ ہے، مگر میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے. آپ متعصب بن کے یہ فیصلہ کریں کہ یہ سی این آئی سی کا مسئلہ تو نہیں ہے، یہ پاکستان کی نیشنلٹی کا مسئلہ ہے. 2013 سے پہلے اس پہ توجہ کیوں نہیں دی گئی؟ سب ریکارڈ پہ ہے. میں نے بطور وزیر داخلہ آ کے اس پہ توجہ دی تو اس لیے دی، یہ مسلم لیگ نون کا مسئلہ نہیں تھا، یہ میرا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی پنجابی کا مسئلہ نہیں ہے جس طرح اب اس کا تاثر دیا جا رہا ہے، یا پشتون کا یا بلوچ کا یا سندھی کا. یہ مسئلہ یہ ہے کہ کسی ملک کی نیشنلٹی لینا یہ انتہائی مشکل مرحلہ ہے، مشکل مسئلہ ہے. اور میں امریکہ، برطانیہ، ویسٹ کی بات نہیں کر رہا، میں انڈر ڈیولپڈ کنٹریز کی بات کر رہا ہوں کہ آسان نہیں ہے. یہاں پاکستان میں پچھلے 12-14 سالوں میں آپ کی نیشنلٹیز کو چند ہزاروں میں بیچا گیا. اور میں نے پہلے لفظ استعمال کیا، صحیح لفظ یہاں استعمال ہوتا ہے، پاکستان کی نیشنلٹی کو ریوڑیوں کے حساب سے، ریوڑی اردو بھی کہتے ہیں، صرف پنجابی میں کہتے ہیں؟ اردو میں کہتے ہیں. صحیح اس پہ چند ہزار کے تحت پاکستان کی نیشنلٹی بیچی گئی. اب اگر میں نے یہ کوشش کی ہے کہ یہ سٹریم لائن کریں، کوئی صفائی کی جائے، اور خاص طور پہ اس حوالے سے کہ ہماری ڈبل جیپٹی ہے کہ وی آر انگیجڈ ان اے وار اگینسٹ ٹیررزم، اس میں بہت سی کراس بارڈر ٹیررزم ہے، اس میں آپ نیشنلٹی ایسے لوگوں کو دے دیں جو کسی نہ کسی سے ریلیٹڈ ہیں اور ہیں ریکارڈ پہ ہیں. یو این پہ کیس ایک ہمارا گیا ہوا ہے. تو پاکستان ایک نیشنلٹی دینے کا مجرم اور دوسرا اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا ٹیررزم کا مجرم. تو میں نے کون سا بڑا قصور کیا؟ اور میری سب سے بڑا جو آپ کے سامنے جو جواب ہے، جو لوگ اسے سیاسی بنا رہے ہیں، جو لوگ اسے اینٹی پشتون بلا رہے ہیں، مجھے اس پہ انتہائی افسوس ہوا. ان میں سے اکثر میرے دوست ہیں. یار سیاست کرنے کی اور بہت ساری ایونیوز ہیں.
آپ نے نیشنل اور سینسٹیو نیشنل ایشوز پہ سیاست کرنی ہے؟ کیا آپ نے قومی ایشوز پہ قوم کو تقسیم کرنا ہے، تفریق کرنا ہے، یا قوم کو جوڑنا ہے؟ پشتون تو اس ملک پاکستان کا ایک ستون ہے. پشتون آر ویلکم ایوری ویئر. کراچی دیکھیں پشتونوں سے بڑا ہوا ہے، پنجاب پشتونوں سے بڑا، بلوچستان، یہاں پنڈی اسلام آباد جو لیٹسٹ آپ سینسس دیکھنا، اور ہم میرے اپنے حلقے میں پشتون آر لوڈ. ایک ان کی محنت، ان کی وفاداری، اور بالکل سیدھی ناک میں چلنا، ناک کی سمت چلنا. اب یہ کہنا کہ کوئی اینٹی پشتون ہے، مجھے جواب دیں یہ پشتون کے حوالے سے وہ کیوں نہیں وضاحت کرتے کہ 1,25,000 شناختی کارڈ تو نان پشتون کے بھی بلاک کیے گئے ہیں، وہ کیوں نہیں وضاحت کرتے؟ میں نے 33,000 اور شاید 25 پاسپورٹس کینسل کیے ہیں، ان میں 32,740 پشتو سپیکنگ کے ہیں، مگر وہ پشتو سپیکنگ نہیں ہیں، افغانز ہیں. کیوں کسی ایک نے بھی اپیل نہیں کی کہ میرا پاسپورٹ غلط کینسل کیا گیا؟ ہم نے جو ری ویریفیکیشن کی یہ شناختی کارڈوں کی، اس میں پاکستان کی تاریخ میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ کسی نے از خود اپنا شناختی کارڈ نہیں دیا کہ جی میں پاکستانی نہیں ہوں. ہم نے جو پریشر ڈالا کہ ہم جیل میں ڈالیں گے، میڈیا کی سپورٹ سے ہم نے اشتہارات چلائے. 3,640 لوگوں نے از خود آ کے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اپنے شناختی کارڈ واپس کیے کہ ہمارے خلاف کارروائی نہ کریں، یہ شناختی کارڈ ہمیں ناجائز ملے، اللیگلی ملے، ہم پاکستانی نہیں ہیں. ان 3,640 میں 3,579 3579 افغانستان سے ہیں، 58 بنگلہ دیش سے ہیں، ایک انڈیا سے ہے، ایک انڈونیشیا سے ہے، ایک عراق سے. اب اگر 3,640 یہ میں نے کہا ہے کہ یہ پشتون ہیں، بھائی افغانستان کے ہیں. ہمارا یہ آبجیکٹو پشتون کے خلاف نہیں ہے، ہمارا آبجیکٹو ایلینز کے خلاف ہے. جو بھی پاکستانی نہیں ہے اس کے پاس نہ شناختی کارڈ پاکستانی ہونا چاہیے، نہ پاسپورٹ ہونا چاہیے. یہ پچھلی حکومتیں سوئی رہیں کہ آج وہ تنقید کرتی ہیں کہ یہ ویریفیکیشن ری ویریفیکیشن اسکیم کیوں جاری ہے. پر باقی مثال چھوڑیں، یہ 2 مثالیں آپ کے سامنے ہیں. ایک از خود لوگوں نے واپس آ کے کی. اب کوئی مجھے کہے کہ بھائی 3,640 جو ہیں یہ تو پشتون ہیں، تو بھائی یہ میں نے ان کو نہیں، انہوں نے خود آ کے دی. مگر یہ پشتون تو ہیں، مگر یہ افغانی ہیں. مگر یہاں سیاست ہوتی ہے اینٹی پشتون. کوئی پاکستان میں اینٹی، وی آر آل پرو پشتونز. میرے سے زیادہ، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میرے سے زیادہ شاید پرو پشتون، میرے سب سے زیادہ دوست پشتونز ہیں. مگر آپ اپنی سیاست کی خاطر کیوں نفرت پھیلاتے ہیں ہماری قومیتوں کے درمیان؟ سیاستدانوں کا کام ہے قومیتوں کو جوڑنا. سیاستدانوں کا کام یہ نہیں ہے کہ تفریق ڈالیں، تقسیم ڈالیں، نفرت ڈالیں اپنے سیاسی مقاصد کی خاطر. ایک چیف منسٹر آئے لاک ڈاؤن کرنے اسلام آباد کو. اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا کہ ان کو لاک ڈاؤن کی اجازت نہیں ملنی چاہیے. اسلام آباد پولیس اور پنجاب پولیس نے روکا، ہاتھ تک نہیں لگایا، صرف ٹیئر گیس سے. اخبارات اور میڈیا بھرے ہوئے تھے کہ یہ پشتونوں کو روکا گیا، یہ پشتونوں کا داخلہ اسلام آباد میں بند کیا گیا. 3 دن بعد انہوں نے قانون کے بعد اجازت لی اور ایک جلسہ کیا یہاں، دھوم دھڑکے سے آئے، ہم نے سیکیورٹی دی، سب کچھ دی. تب کسی نے نہیں کہا کہ بھائی یہ 3 دن پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ پشتونوں کو روکا گیا،
تو اب کس طرح یہ اجازت مل گئی؟ یہ تفریق ضروری ہے. یہ سیاست صرف یہی نہیں ہے کہ الزام تراشی اور جو کل بات کرے وہ دوسری دن بھول جاتے ہیں. اسی قسم کا واقعہ ہمارے ساتھ بھی ہو پی ایم ایل این کے خلاف. جب میاں شہباز شریف آئے اور ہمارے بڑے بڑے قافلے کے پی کے سے آئے، اس وقت صوبہ سرحد تھا، اقبال ظفر جھگڑا صاحب کی، سرانجام خان صاحب کی، اور ہمارے لیڈر تھے، ان کے جو لاٹھی چارج کیا گیا، ہزاروں کی تعداد میں اٹھا کے جیل میں پھینکے گئے. مسلم لیگ نون نے تو جنرل مشرف پہ یہ الزام نہیں لگایا کہ تم نے پختونوں کو روکا ہے یا پختونوں پہ ظلم کیے ہیں. تو یہ طریقہ غلط ہے کہ ہر کام پہ کہنا یہ پختونوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یہ سندھیوں کے خلاف یہ ہو رہا ہے. نہیں، ہم سب ایک گلدستہ ہیں، اور سیاستدان کا کام ہے، خواہ وہ پنجاب سے ہو، سرحد سے ہو، بلوچستان سے ہو، سندھ سے ہو یا کسی اور خطے سے ہو، کہ ہمیں ان قوموں کو جوڑنا ہے. یہ سیاست ہے اور یہ جمہوریت ہے. مگر ایک تاثر چونکہ ایسا پھیلایا گیا کہ اس کی وضاحت بہت ضروری تھی. اس پہ کافی دنوں سے کام ہو رہا تھا. جو شناختی کارڈ ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ غیر ملکیوں کو، پشتونوں کو نہیں، غیر ملکیوں کو درجنوں کی تعداد میں نہیں دیے گئے، سینکڑوں کی تعداد میں نہیں دیے گئے، ہزاروں کی تعداد میں نہیں دیے گئے، لاکھوں کی تعداد میں دیے گئے. تو اگر میں نے جعلی شناختی کارڈ کے خلاف مہم کی تو یہ کیا میری ذمہ داری نہیں تھی؟ اور یہ کیا میں کوئی پارٹی کا کام سر انجام دے رہا تھا یا ایک قومی ذمہ داری تھی؟ بہرکیف میں نے بہت یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ جعلی شناختی کارڈ پہ میں کوئی سپیس نہیں دوں گا، مگر آپ جو بھی فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیں اس کے لیے میں حاضر ہوں. مجھے کئی سینئر رہنما آ کے ملے، میں نے ان کی بات سنی، اس پہ میں نے کچھ فیصلے کیے. پھر میں نے ایک کمیٹی بنا دی، پارلیمنٹری کمیٹی. اگر مجھے کچھ رکاوٹ میں نے کرنی تھی تو میں پارلیمنٹری کمیٹی کیوں بناتا؟ ان سے میری مشاورت رہی. سو اس لیے یہ جو ایک بلا جواب پروپیگنڈا ایک شروع کیا گیا ہے، جس میں صوبوں میں اور قوم اور صوبوں میں ایک نفرت پھیلانے کا ایک سلسلہ چل نکلا ہے. تو گزشتہ 2 ہفتوں میں نے اس حوالے سے میٹنگز کی اور ہم چند فیصلوں پہ آئے، جس کا میں اب اعلان کرنا چاہتا ہوں. مگر میں ایک دفعہ پھر یہ اس بات کا اعادہ کرنا چاہتا ہوں کہ غیر ملکیوں کو پاسپورٹس اور شناختی کارڈ کا اجرا ایک قومی جرم ہے. اس میں زیادہ پشتون کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ 35 لاکھ افغان ریفیوجیز اس ملک میں پچھلے 30 سالوں سے ہیں. زیادہ جعلی شناختی کارڈ انہوں نے لیے ہیں، مگر اس کے باوجود 1,25,000 نان پشتونوں کے بھی ہوئے ہیں. ان کے الزام اور ہیں، ڈبل شناختی کارڈ، ٹرپل شناختی کارڈ، شناختی کارڈ کا غلط اجرا، غلط کوائف دینا وغیرہ وغیرہ، جو نان پشتون ہیں، نان افغان ہیں. اس کا طریقہ کار، اس کا بلاک کرنا، یہ میں نے وضع نہیں کیا، یہ سالہ سال سے آ رہا ہے. مگر چونکہ اس وقت کوئی نوٹس نہیں لے رہا، کوئی کام ہی نہیں کر رہا تھا، تو اس پہ توجہ نہیں ہوئی. تو ہم نے یہ سارا ریویو کیا اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس وقت جو 3,53,085 شناختی کارڈ بلاک کیے گئے ہیں، اس میں 1,74,184 اس کے کوائف، حقائق، پروف، یہ کنفرمڈ ایلینز ہیں، یہ غیر ملکی ہیں، خواہ یہ کوئی زبان بھی بولتے ہیں. اس کے کوائف کے حوالے سے ہمارے پاس حقائق اور شواہد آ گئے ہیں.
تو ان کو بلاک نہیں بلکہ کینسل کیا جا رہا ہے. باقی 1,78,891 جو باقی ہیں ان سب کو ان بلاک کیا جا رہا ہے. یہ پارلیمنٹری کمیٹی نے جو ہماری قومی اسمبلی کی اس کی روشنی میں، اور 60 دن دیے جا رہے ہیں ان کو 1,78,891 کہ یہ پروسیس سے گزر کے ثابت کریں کہ یہ پاکستانی ہے. اس کے لیے بھی ہم نے چند نئی ڈاکیومنٹس کیے ہیں. ان میں سے کوئی ڈاکیومنٹ یہ حضرات لے کے اپنے لوکل جو نادر آفس ہے وہ پروف دے دیں گے تو ان کا جو شناختی کارڈ ہے، یہ جو ہم بحال کر رہے ہیں ٹیمپرریلی بحال کر رہے ہیں فور 60 ڈیز. ان 60 ڈیز میں ان کے پاس آپشن ہے کہ ان میں سے کوئی چیز یا کوئی اور ان کے پاس قوائف ہیں تو جا کے ثابت کریں کہ یہ پاکستانی ہے. ایک سن 1978 سے قبل کا اراضی ملکیتی ریکارڈ، ان کے پاس کوئی زمین 78 سے پہلے کی ہے، خواہ 5 مرلے بھی ہے، یہ اس کا ریکارڈ لے آئیں اٹیسٹڈ. ان کا شناختی کارڈ پرماننٹلی بحال ہو جائے گا، مگر 78 سے پہلے کا. سن 1978 سے پہلے کا اجرا شدہ ڈومیسائل، اگر ان کے پاس ڈومیسائل کی کوئی کاپی ہے، کاپی بھی ہے، وہ کریں گے بحال ہو جائے گا. محکمہ مال کی طرف سے، یہ کسی صوبے میں یا جہاں بھی ہیں کسی صوبے سے، ان کی طرف سے اٹیسٹڈ شجرہ نسب وہ دیں گے، شجرہ نسب دیں گے مگر اٹیسٹڈ بائی دا ریونیو اتھارٹیز. اپنے اب میں چوتھا کہہ رہا ہوں، اپنے یا اپنے کسی رشتہ دار کی سرکاری ملازمت کا سرٹیفکیٹ جو سن 1990 سے پہلے کا ہو، اس کے بعد کا ایکسیپٹ نہیں کریں گے. ان کا سن 1990 سے پہلے، اس کے بعد ہمارے اپنے ریکارڈ میں ہے کہ بہت سارے غیر ملکیوں نے جعلی سرٹیفکیٹس دے کے نوکریاں، سرکاری نوکریاں لے لیں سن 1990 سے پہلے کا. اور صرف اپنا نہیں، ان کا کوئی رشتہ دار بھی سرکاری ملازمت میں ہے، ہم ان کا شناختی کارڈ بحال کر دیں گے. کوئی تعلیمی اسناد 78 سے پہلے کہ وہ یہاں پڑھتے رہیں پاکستان میں، اور کسی پرائمری اسکول کا ہی کوئی اسناد ہوں مگر 78 کی پہلے. پرانا پاسپورٹ 78 سے پہلے یا شناختی کارڈ. نارملی بہت ساری ہیرا پھیری ہوئی مگر ایز اے وے فارورڈ ہم پرانا شناختی کارڈ 78 سے پہلے کا، 78 سے پہلے کا، میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، 78 سے پہلے کا پاسپورٹ یا شناختی کارڈ وہ بھی ہم مان لیں گے کہ یہ جینوئن پاکستانی. کوئی اسلحہ لائسنس 78 کے پہلے کا، ڈرائیونگ لائسنس یا کوئی ایسا لائسنس یا ریکارڈ جو کو ریلیٹ کرے کہ وہ پاکستانی شہری ہے اور متعلقہ ادارے سے تصدیق شدہ. تو یہ انشاءاللہ سوموار سے دس ہول پالیسی ایز بینگ اناؤنس ٹوڈے. مجھے امید ہے کہ اب بچائے سیاسی جماعتیں اپنی توجہ نیگیٹو پالیٹکس پہ صرف کرنے کے، میری بھی رہنمائی کریں گی، حکومت کی بھی رہنمائی کریں گی کہ ہم یہ جو لاکھوں شناختی کارڈ اور پاسپورٹس غیر ملکیوں کو ایشو کر دی گئے ہیں، اس میں ان کو ختم کرنے میں اور کس طرح ٹرانسپیرنسی لائیں، کس طرح بہتری لائیں. میں یہ بھی بات کہہ دوں کہ اس کے علاوہ بھی اگر کسی کے پاس پرپوزل ہو تو وہ منسٹری سے شیئر کریں، ہم اس کو بھی دیکھنے کے لیے تیار ہیں تاکہ کسی کو مشکل میں نہ ڈالا جائے. آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ جو ہم 1,00,000